اے میرے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء پر مجھے 6 چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پہلی فضیلت اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اعطیت جوامی الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے۔ جامع کلمے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک جملہ بولا جائے اور بہت بڑا مضمون سمٹ کر اس جملے میں آ جائے، تو یہ والے جامع کلمات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ دوسری اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وَنُصِرُّ بِالرَّعْبِ، اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے۔ اب رعب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں گھر میں کوئی بڑا بندہ ہو فیملی کا، والد صاحب کا گھر میں رعب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بچہ کوئی شرارت کرتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے، آج تیرے ابو آئیں گے نا میں تیری شکایت کروں گی۔ تو پتہ چلا گھر میں جو بڑا بندہ ہوتا ہے اس کا گھر پہ میں رعب ہوتا ہے اپنی فیملی پہ۔ لیکن حضور علیہ السلام تلوار لے کر میدان جہاد میں نہ بھی جاتے، گنتی کے ظاہری طور پہ مسلم تھے لیکن کفار ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود سوچ رہے تھے کہیں ہمیں شکست نہ ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ نے رعب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی۔ دوسری فضیلت، تیسری فضیلت اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اے میرے صحابہ اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال فرما دیا۔ مال غنیمت کفار سے جنگ ہو، جس مال پہ مسلمان قبضہ کر لے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ پہلی امتوں میں یہ جائز نہیں تھا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا اگر یہ جائز نہیں تھا تو اس کا مصرف کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی امتیں مال غنیمت کو جمع کرتی، ایک جگہ پہ لا کر رکھ دیتی، آگ آتی اسے کھا جاتی یا اڑا کے لے جاتی، یہ اس کا مصرف تھا۔ لیکن اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال فرما دیا۔ چوتھی فضیلت اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اے میرے صحابہ باقی انبیاء کرام کی امتیں اپنی خاص عبادت گاہوں میں نماز ادا کرتی یا ان کے اور زمین کے درمیان کوئی ٹھوس چیز حائل ہوتی تب جا کر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرتے۔ لیکن میرے صحابہ اللہ نے باقی انبیاء پر مجھے ایک فضیلت یہ بھی عطا فرمائی ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ رب العالمین نے اس پوری زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنایا ہے اور اسے پاک کرنے والا بھی بنایا ہے۔ اس سے اگلی فضیلت اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ پانچویں فضیلت اللہ رب العالمین نے مجھے یہ عطا فرمائی ہے گزشتہ انبیاء کرام کسی خاص بستی کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں نبی رسول بنا کر بھیجا، لیکن اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ رب العالمین نے مجھے کائنات کی ہر شے کا رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے کائنات کی ہر شے کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور آخری فضیلت اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اے میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کیا بولا جی میں نے؟ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، قیامت تک اب کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا۔ آپ نے سنا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے جب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، پیر مہر علی شاہ صاحب میدان میں آئے اور آپ کو یہ نالج ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا نا جی اس کی خوشخطی بڑی اچھی تھی، وہ بڑا اچھا لکھتا تھا۔ اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں ایک شرط رکھتے ہیں ہم خوشخطی لکھتے جس کا خط اچھا ہوا نا وہ سچا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب مسکرائے، آپ نے فرمایا چلو ایسا کرتے ہیں کاغذ بھی سامنے رکھ دیتے ہیں، پین بھی سامنے رکھ دیتے ہیں، جس کے کہنے پہ قلم لکھے گا وہ سچا ہے نا۔ اس نے کون چال چلی، کہنے لگا چلے ایسا کرتے ہیں۔ اس نے 2 نقلی لنگڑے بنائے، نقلی لنگڑے بنا کے پیر مہر علی شاہ صاحب کو میسج پیغام بھیجا کہ جس طرح 2 آپ لنگڑے لائے
تو میں لنگڑے لاتا ہوں دم کرتے، جس کے دم کرنے سے لنگڑے ٹھیک ہو گئے تو وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو جب یہ پیغام ملا، آپ نے فرمایا جا کے مرزے کو کہہ دو لنگڑے نہیں مردے لاتے، جس کے کہنے پہ مردے زندہ ہوئے نا وہ سچا ہے۔ تو مریدوں کا آپ کو پتا ہے نا، مرید جب یہ چلا گیا مرزا غلام محمد قادیانی میدان میں نہ آیا تو مریدوں نے کہا حضرت جی اتنے بڑے دعوے کر دیے تھے، وہ تو اچھا ہوا کہ مرزا جو میدان میں نہیں آیا، آپ نے کہا تھا قلم لکھے گی، آپ نے کہا تھا مردے زندہ ہو گئے۔ حضرت جی پیر صاحب اگر وہ مرزا میدان میں آ جاتا تو قلم لکھتا، کیا مردے زندہ ہوتے؟ پیر میر علی شاہ صاحب مسکرائے اور ان کا جملہ آج بھی یہ کتابوں میں رد ہے۔ آپ نے فرمایا سوری نیا کٹا قلعے تے لوڑ دیندا، میں اپنی مرضی نال گل نہیں کی، جس وقت میں گل کیتی علی پاک میری پشت پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا میرے علی منہ چپڑنا تیرا کام ہے، رب سے منظوری کمانا ہمارا کام ہے۔ آخری نبی حضور کے بعد